السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھیں۔ میں نے آپ لوگوں سے 2 سوال کیے تھے اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے اس کے جواب بھی دیے ہیں، تو میں پھر آج 2 سوال آپ لوگوں سے کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں، اور جن لوگوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں میں ان سب کا نام بھی لوں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے قریب سے تشریف لے جا رہے تھے، تو وہاں پر آپ نے کیا دیکھا کہ بڑی بڑی ہریالی ہے، بڑی بڑی باغات ہے، ایک سے ایک مکانات تھے، بہت سارے چرند و پرند ہیں، لوگوں کے چہرے پر سرخیاں ہے، مال و دولت ہے، وہاں کے لوگ بڑا خوشحال ہیں۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں تشریف لا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا زبردست استقبال کیا، اور 3 دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا مہمان بنا کر رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن رکے اور ان لوگوں سے متاثر ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں پر ٹھہرنے کی اجازت نہ تھی۔ اللہ کا حکم تھا کہ وہ سفر کرتے رہے، اس لیے آپ 3 دن رکے، اس کے بعد اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اور آپ سفر کرتے کرتے تقریباً 3 سال کے بعد اسی راستے سے جب آپ لوٹنے لگے تو آپ نے کیا دیکھا کہ 3 سال پہلے جو اونچے اونچے مکانات تھے وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، وہ کھنڈرات میں بدل گئے ہیں۔ جو نہریں تھی وہ خشک ہو گئی ہے، جو بلبلوں کی چہک تھی وہ کچھ نہ تھی، نہ آدم ہے، نہ آدم زاد ہے، نہ جانور ہے، نہ انسان ہے۔ درخت سوکھ چکے ہیں، کھیتیاں تباہ و برباد ہو چکی ہے، مکانات کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، 3 سال کی مدت تو کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی ہے۔ اے اللہ، 3 سال پہلے تو یہاں ہریالی تھی، یہاں کھیتیاں تھی، یہاں انسانوں کی چہل پہل تھی، مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں، جو نہریں تھی وہ خشک ہو گئی ہے، کھیتیاں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، آخر 3 سال کی مدت میں ایسا کیا ہو گیا کہ یہ بستی اجڑ کر تباہ ہو گئی؟ تو جواب آیا، عیسیٰ، یہ بستی کے لوگ بڑے نیک لوگ تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، دراصل ان کا کوئی قصور نہ تھا۔ البتہ اس بستی کے اندر ایک بے نمازی آیا اور اس نے اپنا قدم رکھا اور ان کی نہر سے پانی پی لیا۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے نہر کو خشک کر دیا۔ جب نہر خشک ہوئی تو کھیتیاں بھی سوکھ گئی، جب کھیتیاں سوکھ گئی تو لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر جانے لگے، پھر یہ بستی ویران ہو گیا، پھر یہ بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ایک بستی کے اندر ایک بے نمازی آئے تو وہ بستی ویران ہو جائے، وہ بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے؟ مجھے بتائے مسلمانوں، جس بستی میں سارے لوگ بے نمازی ہو، جس بستی میں ہر آدمی بے نمازی ہو، وہ اطمینان کے سانس کیسے لیں گے؟ وہ اطمینان کے ساتھ کیسے سوئیں گے؟ وہ اطمینان سے سانس کیسے لیں گے؟ اب سوچتے ہوں گے پھر ہم اتنے تباہ و برباد کیوں نہیں ہوتے؟ پھر ہمارے گھر کھنڈرات میں کیوں نہیں بدلتے ہیں؟ تو سن لو، ایک ظاہری پریشانی ہوتی ہے جو دکھتی ہے تو انسان مدد کر پاتا ہے، اور ایک باطنی پریشانی ہوتی ہے جو دکھتی ہے تو انسان کوئی مدد نہیں کر پاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن گھروں کے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ اللہ کے رسول نے چاہا اور اللہ نے آگ لگا دی۔ اگر وہ آگ دکھنے والی ہوتی لوگ بجھا لیتا، لیکن وہ آگ دکھنے والی نہیں ہے۔ وہ آگ کیسی ہے؟ سنو، انسان مال ہوتے ہوئے بھی کروٹیں بدلتا ہے۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ باپ اور بیٹے میں محبت نہیں ہے۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ شوہر اور بیوی میں محبت نہیں ہے۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ نہ مزدور خوش ہے، نہ امیر خوش ہے۔ یہ آگ نہیں تو کیا ہے؟ یہ آگ کیسے بجھے؟ نبی کے چاہنے پر جو آگ لگی ہے اس سے ہر گھر جل رہا ہے،
اس سے ہر شخص جل رہا ہے۔ یہ آگ پانی سے نہیں بجھ سکتی۔ اگر اس آگ کو بجھانا ہے تو مسجد میں آ کر کے سجدے کرو۔ جب مسجد میں آ کر کے سجدے کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو۔ جب 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دے گا۔ اس لیے اے مسلمانوں، نماز پڑھے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو پورا کرے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ لوگوں سے 2 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال تھا کہ وہ کون سی عبادت ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ دیکھیے، وہ نماز ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور دوسرا سوال تھا کہ قرآن شریف میں کل کتنی سجدے ہیں؟ تو دیکھیے، قرآن شریف میں 14 سجدے ہیں۔ اور میں پھر آج 2 سوال کروں گا۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے 2 سوالوں کا جواب دیے تھے میں ان کا نام لے کر کے بتاتا ہوں۔ پہلے نمبر پر جو سوالوں کا جواب دیے ہیں راشد علی پاکستان سے، دونوں سوالوں کا جواب دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے اور آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اس کے بعد جو سوالوں کا جواب دیے ہیں محمد آصف رضا پاکستان سے، ایک سوال کا جواب دیے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں خوش رکھیں۔ اس کے بعد جو سوالوں کا جواب دیے ہیں فیروز رضا نیپال سے، ماشاءاللہ دونوں سوالوں کو جواب دیے ہیں۔ اور میں پھر آج 2 سوال کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں فرض ہے؟ اس کا جواب آپ کو کمنٹ میں لکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کتنی چیزیں یہ سنت ہے؟ ان دونوں سوالوں کو جواب آپ کمنٹ میں لکھیں۔ انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں سارے لوگوں کا نام لوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔